یہ ایک تو آج کی آڈیو لیک سامنے آ گئی ہے جس میں خان صاحب امریکہ کا نام لینے کی بات کر رہے ہیں کہ نہیں لینا کسی نے. وہ کہہ رہے چپ کر کے اس کے منٹس بنا دیں. اپنے پرنسپل سیکرٹری کو کہہ رہے ہیں آڈیو لیک کے حوالے سے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرانسکرپٹ نہیں ہے, عوام کو نہیں سمجھ آتی اس چیز کی, چھوڑیں اس کو, جو ہے نا لیٹر ہی کہیں گے. اور اس سے پچھلی والی جو ہوئی تھی, جو لیک آئی تھی پہلی والی, اس میں بھی جو پرنسپل سیکرٹری سابق وزیر اعظم عمران خان کے, وہ بھی اپنی مرضی کے منٹس لکھنے کی بات کر چکے ہیں. ذرا آپ کو وہ کلپ بھی سنا دیتے ہیں کہ وہ ایگزیکٹلی انہوں نے اپنی مرضی کے منٹس بنانے کی کیا بات کی تھی. ذرا وہ بھی سن لیں. ایک بھی لکھت تو شامل کرے اور فارم سیکرٹری کو شامل کریں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں, تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بدل دیں. جی, اس کاپی بدل دیں گے اپنی مرضی کے منٹس, انہوں نے کہا ہم بنا دیں گے. تو علی محمد خان صاحب, یہ تو آپ کا سارا جو سازش کا بیانیہ تھا اس کو شدید دھچکا نہیں لگ رہا یہ آڈیو لیک سے, اور شاید آگے مزید بھی آئیں؟ یہ دو جو اب تک آئی ہیں ان سے تو بہت بری طرح سے آپ کا یہ بیانیہ متاثر ہوا, سازش والا, شک میں پڑ گئے سارے. بہت شکریہ سمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب کو جو ہے ربیع الاول کا مہینہ جو ہے مبارک ہو. عید ندی بھی آ رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جس مقصد کی اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں دیا ہم اس کو اپنی زندگی میں حاصل کر سکیں. اس چیز کو بڑے غیر جذباتی انداز میں جو سائفر والا ہے اس کو دیکھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ میں اس کو تحریک انصاف کا نقطہ نظر سے بات کروں اور میرے بھائی اس کو اپنے پی ڈی ایم کے نقطہ نظر سے. اصل میں اس چیز کو پاکستان کے نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیے. سب سے پہلی اور سب سے چیز جو ہے, لیکس کے حوالے سے ایک بات کر کے پھر میں سائفر پہ آتا ہوں. لیکس چاہے شہباز شریف صاحب کی آئیں, جس میں ان کے خلاف بڑی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے کافی اس کے بعد بھی کیا ہے, اور وہ اس کو ہم پولیٹیکلی ان کے خلاف بڑا یوز بھی کر سکتے ہیں. اور چاہے عمران خان صاحب کے ایز اے وزیر اعظم کی لیکس ہیں, سب سے بڑا نقصان تو پرائم منسٹر آفس کا ہے جو پاکستان. بالکل, کل عمران خان صاحب تھے, آپ شہباز صاحب ہیں, کل کوئی اور ہوگا. پرائم منسٹر آفس جو پاکستان کا سب سے بڑا آفس ہے, اس کی عزت چاہے کوئی کچھ بھی کہے کوئی ہے, دنیا کا کوئی بھی جو سربراہ مملکت ہے وہ جب بھی اب آئے گا اور وزیر اعظم ہاؤس میں بات کرے گا, ان دا بیک آف ہز مائنڈ یہ بات ہوگی کہ یہاں سے باتیں لیک ہوتی. سر آپ کی بات سے پرنسپلی بالکل میں ایگری کر رہا ہوں, میں 100% ایگری کر رہا ہوں آپ کی بات سے. ہم نے پچھلے ہفتے اس پہ بڑی ڈیٹیل بات کی بھی تھی کہ وزیر اعظم ہاؤس جس کی بڑی سینکٹیٹی ہے کہ وہاں بڑے اہم فیصلے ہوتے ہیں, نیشنل سیکورٹی کمیٹی جیسے حساس وہاں پہ میٹنگز ہوتی ہیں, یہاں پر ہونے والی گفتگو اگر محفوظ نہیں ہے, وہ تیسرا بندہ بیٹھا کوئی سن رہا ہے, وہ مارکیٹ میں بیچ رہا ہے جا کے, تو ہمارے لیے اس سے بڑا شرمندگی کا باعث کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی. کمیٹی بن گئی ہے, نام سامنے آ جائیں گے, ممکن ہے, امید ہے ہمیں کہ نام سامنے آ جائیں گے اور ہیڈز رول ہوں گے. یہاں پہ امید ہے کہ ان بندوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے جن کی کوتاہی تھی, جن کی وجہ سے سب کچھ ہوا. لیکن سر میرا جو سوال تھا علی بھائی, مجھے اس پہ بتا دیں کہ دو جو لیک سامنے آئی ہیں اس کے بعد, جس میں خود اعظم خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مرضی کے منٹس بنائیں گے, خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چپ کر کے مرضی کے منٹس بنا دو, یہ لیٹر نہیں ہے, یہ ٹرانسکرپٹ ہے, یہ ساری چیزیں جو سامنے امریکہ کا نام نہیں لینا. کیا میں سمر عباس یا کوئی اور ذی شعور پاکستانی وہ کیسے اس چیز پہ یقین کرے؟ آپ نے جو ایک بیانیہ اس کے سامنے رکھا تھا عوام کے سامنے کہ یہ بڑی سازش تھی امریکہ کی, وہ مجھے ذرا اس پہ انلائٹن کرتے ہیں ذرا. سمر بھائی میری آپ سے ریکویسٹ ہے, درخواست ہے, آپ بلا لیتے ہیں, تھوڑا بندے کو بات پوری کر لینے دیا کریں. یہی چیزیں میں آ رہا تھا. آپ اتنا بڑا تمہید رکھتے ہیں, کم از کم 1.5-2 منٹ تو دیا کریں کسی اپنے مہمان کو. پوری بات کریں, کھل کے آپ کریں, بلکہ ہم تو چاہتے ہیں ویڈیو پہ آگے کرتے ہیں بات, زیادہ اچھا لگتا ہے ہمیں. آپ کی بڑی مہربانی. دیکھیے میرا جو نقطہ تھا وہ یہ ہے کہ اس پہ تو میں آتا ہوں سائفر والی بات پہ, لیکن میں تو اس کو اجمالی بات کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم ہاؤس آپ کا سیف نہیں رہا. پاکستانیوں, یہ آج جو بھی سیاسی فائدہ لے رہا ہے, لیکن وزیر اعظم ہاؤس جو ملک کا سب سے بڑا ہاؤس ہے, دیکھیں صدر مملکت ریاست کا سب سے بڑا گھر ہے, لیکن عوام کا گھر وزیر اعظم ہاؤس ہے. عوام کا منتخب وزیر اعظم چاہے میاں صاحب سے چاہے خان صاحب ہیں. ٹھیک ہے جی, اب سائفر پہ آتے ہیں. سائفر میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ثابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کے دوست کہا کرتے تھے کہ یہ تخیلاتی چیز ہے, کوئی سائفر نہیں ہے, کوئی خط نہیں ہے, کوئی ایسا مراسلہ نہیں ہے, تو اندر کی باتیں سامنے آ گئی. نمبر پروو ہو گیا کہ سائفر تھا, نمبر 1. نمبر 2, عمران خان صاحب نے پبلک میں کیا بات کی تھی؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے دھمکی دی ہے, سازش ہوئی ہے, اور اس سائفر کے پارٹ 1 میں خان صاحب آخری 4 سیکنڈ میں کیا کہتے ہیں؟ الفاظ دوبارہ چلائیں. خان صاحب کہتے ہیں ہے تو یہ سازش ہی,
تو اندر وہی بات کر رہے ہیں عمران خان جو عام پبلک میں کر رہے ہیں. اچھا امریکہ کی بات شروع میں کیوں نہیں کی؟ وہ 27 اپریل آپ کو یاد ہوگا جلسے میں بھی انہوں نے نام نہیں لیا تھا. اس کی ریزن یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سفارتی تعلقات میں کوئی بہت زیادہ نقصان ہو, لیکن جب امریکہ کا نام سامنے آ گیا اس کے بعد بات کرنا شروع ہوئی. تو یہ جو اندرونی گفتگو جناب عمران خان صاحب کی ہوئی ہے اس سے عمران خان صاحب کا سٹینڈ ونڈیکیٹ ہوا ہے کہ وہ بات جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کر رہی تھی کہ یہ ایک بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے. آپ جو کہہ رہے کہ مراسلہ آیا, علی محمد خان صاحب آپ کہہ رہے مراسلہ آیا, لیکن اسد عمر صاحب تو کہہ رہے, اسد عمر صاحب تو اس آڈیو لیک کے اندر کہہ رہے ہیں یہ تو ٹرانسکرپٹ ہے ہمارے ایمبیسڈر کی اور امریکی اہلکار کی گفتگو کا ٹرانسکرپٹ, آپ اس سے خط کیوں کہہ رہے ہیں بار بار؟ تو خان صاحب کہتے ہیں یار عوام کو تو سمجھ نہیں آتی اس کی, یار اب چھوڑیں آپ خط ہی کہیں. دیکھیں میرے بھائی میری بات سنیں, اگر آپ اس طرح سے اندر بیٹھی گفتگو کی ایک ایک نقطے کو نکالیں گے جو کسی نے لیک کر کے نکالی ہیں, جو ملک دشمنی کی ہے اس نے اپنی طرف سے, اور اس نے اپنی طرف سے عمران خان صاحب کا بیان اڑانے کی کوشش کی ہے, وہ تو اللہ عمران خان کے ساتھ ہے کہ سچا ثابت ہو گیا. یہ لوگ کہتے تھے کہ مراسلہ نہیں ہے, ثابت ہو گیا مراسلہ ہے. یہ لوگ کہتے تھے سازش نہیں ہے, عمران خان اپنی اسی اندرونی گفتگو میں کہہ رہے کہ ہے تو سازش ہی, باقی مراسلہ ہی ہے, خط نہیں تھا. یہ ٹرانسکرپٹ جو اسد عمر صاحب کی بات ہے مراسلہ ہی تھا, اور عمران خان صاحب نے مراسلہ ہی کا انعام لیا ہے. شروع میں اس کو خط کہا گیا, لیکن بعد میں جو بات سامنے ہے وہ یہی ہے کہ مراسلہ تھا. مراسلہ کس نے بھیجا؟ آصف مجید صاحب نے بھیجا کہ جو ان کو ادھر دھمکی ملی تھی انہوں نے اس کے ادھر مراسلے کی صورت میں بھیجا. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں, عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے ان کے نیچے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی بیٹھی تھی جس میں ذمہ دار لوگ تھے, ان کے نام لینا مناسب نہیں, وہ سارے بیٹھے تھے دفاع کے جتنے بھی لوگ تھے. عمران خان صاحب کے نیچے پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے دفاع کے ادارے کے لوگ کسی کے نیچے بیٹھ کے بھی کوئی غلط بات ایکسپٹ نہیں کر سکتے. وہاں سے بات کیا آئی؟ وہاں سے بات یہ آئی کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے, کھلم کھلا مداخلت ہے. بالکل. لیکن اگر چلو عمران خان صاحب کے نیچے نیشنل سیکورٹی میٹنگز کے منٹس خدا نخواستہ اس کا متن چینج کیا, دیکھیں منٹس لکھنا وہ تو علی محمد صاحب اس میٹنگ کے اندر تو پھر یہ بات بھی ہوئی تھی, اس میٹنگ کے اندر تو پھر قطع کرا بھی معاف, اس میٹنگ کے اندر یہ بات بھی ہوئی تھی, قومی سلامتی اداروں کے جو وہاں پہ سربراہان بیٹھے تھے انہوں نے یہ بات کی تھی وہاں پہ کہ ہمارے داخلی سیاسی امور میں مداخلت ہے لیکن یہ سازش نہیں ہے. بات تو سن لیا کرو نا. جی علی بھائی, عمران خان صاحب کے نیچے ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان تھے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ انہوں نے منٹس چینج کیے تو شہباز شریف جب وزیر اعظم تھے اور ان کے نیچے جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تب تو اعظم خان ان کے پرنسپل سیکرٹری نہیں تھے. وہی مراسلہ تھا, اس پہ وہی رزلٹ آیا, اور اسی نیشنل سیکورٹی کی دوسری کمیٹی نے بھی یہ کہا کہ بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں سازش کسی نے نہیں کہا اس کو. یہ پھر ہم 3 مہینے پہلے کی بحث پہ الجھ جائیں گے, 4 مہینے پہلے کی کہ سازش تھی یا مداخلت. میں سے ایک بریک لیتا ہوں, بریک سے واپس آئیں گے, مزید ڈسکشن کنٹینیو کریں گے, اور بڑا اہم معاملہ ہے مریم نواز صاحبہ کا, اس پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.